اور آپ حضرات بھی سوالات کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم. اما بعد. در مختار شرح تنویر الابصار میں علامہ حسکفی مستحبات وضو کی تشریح فرما رہے ہیں. اسی میں فرمایا ومن آدابہ استقبال القبلۃ ودلق اعضائہ فی المرۃ الاولی. وضو میں اعضائے وضو کو دلق کرنا یہ بھی مستحب ہے. انہوں نے قید لگائی فی المرۃ الاولی، پہلی بار. 3 بار دھونا ہوتا ہے نا، تو پہلی بار آپ دلق کر لیں. اب یہ بات ہے کہ دلق کا ذکر جو ہے سنن میں بھی کیا ہے، تو اس پر کچھ گفتگو آتی ہے حاشیے میں. اور اگلا مستحب فرمایا وَإِدْخَالُ خِنْصَرِهِ الْمَبْلُولَ سِمَاخَ أُذُنَيْهِ، دونوں کانوں کے سوراخ میں تر چھنگلیاں جو ہے وہ داخل کرنا ہے جب کانوں کا مسح ہو تب. وَتَقْدِيمُهُ عَلى الْوَقْتِ لِغَيْرِ الْمَعْذُورِ، وقت سے پہلے وضو کر لینا اگر معذور نہیں ہے تو، غیر معذور کے لیے. یہ جو ہے آخری والا مسئلہ ان 3 مسائل میں سے ایک ہے جو اس قاعدے سے مستثنا ہے کہ فرض نفل سے افضل ہے، کیونکہ وضو وقت سے پہلے مستحب ہے اور وقت جب ہو جاتا ہے اس کے بعد وضو فرض ہے. دوسرا مسئلہ ہے ابراء المعسر مندوب افضل من امضاء الواجب، جو بندہ تنگ دست ہے، اس کو آپ نے قرض دیا ہوا ہے یا اس کا دین آپ کے اوپر ہے، نہیں آپ کا دین اس کے اوپر ہے، تو اس کو مکمل طور پر معاف کر دینا یہ مستحب ہے. اور اگر تنگ دستی اسے ہے تو اسے تھوڑی مہلت دینا یہ واجب ہے، لیکن مکمل معافی انذار واجب سے افضل ہے. تیسری چیز کہ الابتداء بالسلام سنت افضل من رد وهو فرض، سلام پہلے کرنا یہ سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے، لیکن ابتدا بالسلام جو کہ سنت ہے وہ جواب جو کہ واجب ہے اس سے افضل ہے. کسی شاعر نے اس کو نظم میں یوں لکھا ہے الفرق افضل من تطوع عابد حتی ولو قد جاء منه باکثر، فرض عابد کے نفل سے افضل ہے یہاں تک کہ وہ اس سے زائد بھی کرے تب بھی، یعنی جس قدر فرض ہے اسی قدر نفل بھی ادا کرے یا اس سے زائد ادا کرے تب بھی فرض ہی افضل ہے، مگر اللہ سے کہ استثناء، مگر 3 مقامات پہ. ایک تو ہے التطہر قبل وقت، وقت سے پہلے وضو غسل، اور ابتدا بالسلام یہ بھی اسی طرح. قضا کا ابراء المعسر، معسر کی کو مکمل طور پہ معاف کر دینا یہ بھی، یہ سب مستحب ہے لیکن فرض اور واجب سے افضل ہے. وتحریک خاتمہ الواسع، اگر کوئی ایسی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے جو واسع ہے یعنی بالکل تنگ نہیں ہے، گنجائش ہے، اسے بھی حرکت دینا یہ مستحب ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ تنگ ہے تو حرکت دینا صرف مستحب نہیں بلکہ واجب ہے. یہی معاملہ قرط کا ہے، بالیاں جو پہنتی ہیں عورتیں کانوں میں. قصد ضیق، یہ خاتم واسع کی بات کہی ہے، اگر خاتم ضیق ہے تنگ انگشتری ہے تو اسے بھی حرکت دینا مستحب ہے. ان ولیما وصول الماء، پانی کا اس کے نیچے جو جلد ہے، جو انگوٹھی سے انگلی کی جو جلد چھپی ہوئی ہے وہاں تک پانی پہنچنا معلوم ہے
تو حرکت دینا مستحب ہے، لیکن اگر نہیں معلوم ہے تو پھر تو حرکت دینا واجب ہے، تاکہ پانی پہنچ جائے، اس کا یقین حاصل ہو جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر پتہ نہ ہو تو فرض۔ وعدم الاستعانت بغیرہ، یہ بھی مستحب ہے کہ کسی اور سے وضو غسل وغیرہ میں مدد نہ لی جائے۔ ہاں عذر کا مسئلہ ہو تو کوئی اور بات ہے، کوئی بات نہیں ہے، یہ مسئلہ الگ ہو گیا گا۔ اگر بوڑھے ہو گئے یا بیماری ہے یا مشقت ہے تو آپ کسی سے پانی منگوا لیجئے، وضو بھی کروا لیجئے، اعضائے وضو پر پانی ڈلوا لیں، بلکہ اور پریشانی ہے تو اسے کہہ دیں کہ آپ کے چہرے پہ، ہاتھ پہ، ہر جگہ پانی ڈال دے۔ لیکن عذر نہیں ہے تو بلا وجہ کسی سے مدد لینا یہ مناسب نہیں ہے، مستحب کے خلاف ہے، کیونکہ یہ تو عبادت ہے نا، عبادت تو بندہ خود کرے، نہ کہ عبادت میں مخدوم بن جائے کسی کا۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں ہیں وضو کے تعلق سے کہ مغیرہ ابن شعبہ نے پانی ڈالا، فلاں صحابی جو ہے نا وہ ڈیلا لے کے آئے، فلاں نے یہ مدد کیا، تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مغیرہ ابن شعبہ سے جو مدد لی ہے وہ تعلیم جواز کے لیے، یہ نہیں کہ آپ ایسا ہی کرتے تھے کہ جناب کسی سے پانی ہمیشہ گرواتے رہیں، لیکن ایک دو مرتبہ کر لیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ حرام نہیں ہے۔ وعدم التکلم بکلام الناس الا لحاجت تفوت، اسی طرح مستحب ہے کہ آدمی لوگوں کسی بات نہ کرے، دنیاوی بات، جیسے مثال کے طور پہ دعا، وضو کے درمیان دعائیں ہیں، تسمیہ ہے، تشہد کے کلمات ہے، یہ سب کہنا یہ تو مستحبات میں ہے، افضل ہے، یہ تھوڑی منع ہے۔ لیکن کلام ناس، دنیاوی گفتگو، فون پر بات کرنا شروع کر دیا، بغل والا بندہ وضو کر رہا ہے اس سے گفتگو ہو رہی ہے، سیاسی ٹاپک پر بات ہو رہی ہے، یہ سب جو ہے نا عبادت میں مشغول ہونے کے خلاف ہے، اس لیے دنیاوی باتیں نہیں کرنی چاہیے، مگر کوئی ایسی ضرورت ہے کہ اگر ابھی نہیں بولے تو وہ حاجت فوت ہو جائے گی، تو حاجت کے لیے تو خیر گنجائش ہوتی ہی ہے۔ والجلوس فی مکان مرتفع، وضو کے لیے ذرا بلند جگہ پہ بیٹھیں تاکہ چھینٹے وغیرہ نہ پڑیں، تحرزا عن الماء المستعمل۔ اور علامہ کمال الدین کی عبارت جو ہے حفظ الثیاب من التقاطع، یہ ان کی عبارت ہے کہ کپڑوں کو، اپنے کپڑوں کو وضو کے قطرات سے بچانا۔ ادھر کہا گیا تھا کہ بلند جگہ پہ بیٹھنا، انہوں نے کہا کہ اپنے کپڑے کو غسالہ وضو سے بچانا، یہ بہتر تعبیر ہے۔ اس میں وہ صورت بھی شامل ہو گئی کہ اگر بندہ ٹھیک ہے اوپر ہی بیٹھا لیکن پھر بھی بے توجہ ہی کر رہا ہے اور وضو کے غسالے سب اسی کے کپڑے پہ جا رہے ہیں، تو پھر اوپر بیٹھنے سے فائدہ کیا ہوا؟ اس لیے اصل بات جو علامہ کمال الدین کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کپڑوں کو وضو کے استعمالی پانی سے بچانا۔ چلیے یہاں تک دیکھتے ہیں، حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیے جناب، اوپر متن میں جو یہ فرمایا بدل کو اعضاء ہی، فرماتے ہیں علامہ شامی علم دمافی، اس میں جو نقص ہے یا جو معاملہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے، کیا پتہ ہے؟ ایسے ہی یہ لوگ جو ہے نا اشارہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، مگر پڑھنے والے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کا ذہن کام نہیں کرتا وہاں تک، کیا پتہ ہے؟ ہو سکتا ہے یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ اس کا ذکر تو سنن میں گزر چکا، مستحبات میں ذکر کیسے آ گیا؟ یہی ظاہر لگتا ہے۔ یہ مصنفین بہت ایسا کرتے ہیں کہ حوالے کر دیتے ہیں کہ پہلے ہم بیان تو کر چکے، یا تمہارے ذہن میں تو یہ بات ہے، علم دمافی،
دیکھ لیجئے علم تمافی کو سمجھنے کے لیے بدل کو آبا ہی کہا نا یہاں پہ، کہاں پہ کہا؟ من آدابی، مستحبات میں۔ مستحبات ہی کا تذکرہ ہے۔ مستحبات کا تذکرہ شروع، یہ دیکھیے یہاں پر بھی دلک ہے، اور یہ ہے وہ من السنن، تو دل کا ذکر سنن میں بھی ہے اور دل کا ذکر جو ہے وہ مستحبات میں بھی ہے۔ یہ تو تکرار ہے، یہ کیوں ایسا ہوا؟ علامہ علاء الدین حسکفی نے ایسا کیوں کیا؟ یہاں علامہ شامی جو ہے اس کا ذکر فرما رہے ہیں، الدلک، یہاں پہ کہا تھا انہوں نے کہ وعدہ فی الفتح من المندوبات، یہاں سنن میں ذکر کیا نا، اور فتح القدیر میں مندوبات میں ذکر ہے، لیکن البحر اور النہر یعنی البحر الرائق اور النہر الفائق میں ان کی مطابقت نہیں ہے، گویا کہ صاحب بحر الرائق نے اور صاحب نہر الفائق نے فتح القدیر کیا، فتح القدیر کی اتباع نہیں کی ہے کہ اس کو مندوبات میں ذکر کریں، بلکہ سنن میں ہی ذکر کیا ہے، لیکن فتح القدیر نے اسے مندوبات میں ذکر کیا ہے دلک کو، اور مصنف نے ان کی مطابقت کی فیما سیاتی فتح القدیر کی مندوبات میں ذکر کیا۔ اور یہاں مصنف سے مراد علامہ تمرتاشی، صاحب التنویر، کیونکہ جب یہ علامہ حسکفی کو کہتے ہیں تو شارح کہتے ہیں، شارح، تو شارح نے یعنی علامہ حسکفی نے تو سنن میں ذکر کر دیا نا، یہ دیکھیے یہ ہے تنویر، اور یہ جو ہے نا یہ ہے در مختار، تو مصنف نے تو ذکر نہیں کیا سنن میں، لیکن شارح نے سنن میں ذکر کیا ہے۔ یہاں دیکھیے ومن السنن الدلک، یہ در مختار کی عبارت ہے، اور ابھی آپ نے آداب میں پڑھا یہ تنویر کی عبارت ہے، دیکھیے جلی ہے، جلی حروف میں ہے، ومن آدابی دیکھ لیجیے، تو مصنف نے فتح القدیر کی اتباع کی ہے، یہ مندوبات میں ذکر کیا، شارح نے البحر الرائق وغیرہ کی اتباع کی ہے، کہ سنن میں ذکر کیا، اس لیے یہاں پہ کہہ دیا بدل کو آبائی علم تمافی۔ اب مصنف نے یہاں پر اسی کو الگ کرنے کے فی المرۃ الاولی کہہ دیا، تو علامہ شامی فرماتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا کہ پہلی بار جب دھوئے گا تو اعضاء کو رگڑ لے، النہر الفائق نے اس کو منیت المصلی کی طرف منسوب کیا ہے، لیکن ہم نے جب اس کتاب منیت المصلی کو دیکھا، یعنی علامہ شامی کہہ رہے ہیں، تو منیت المصلی میں اس کا ذکر تو نہیں ہے، وضو کے بیان میں انہوں نے تو غسل کے بیان میں اس کا ذکر کیا ہے۔ تلک مستحب ہے، منیت المصلی نے وضو کے ذکر میں بیان میں نہیں کیا ہے، ہونا سے مراد یہ غسل کے بیان میں کیا ہے، اور وعللہ فی الشرح، اور شرح میں اس کی وجہ بتائی، لیعم الماء البدن فی المرتين الاخیرتين، کہ پہلی بار جب آدمی پانی ڈالے نہانے میں، تو نہانے میں بھی تو 3 بار پانی ڈالنا ہے، پہلی بار جب بدن پہ پانی ڈالے تو بدن کو رگڑ لے،
منیت المصلی میں لکھا، تو منیت المصلی کی جو شرح ہے، شرح تو عام طور پہ کبیری کو کہہ دیتے ہیں، علامہ ابراہیم حلبی کی، ورنہ جناب حلبۃ المجلی بھی ہے علامہ ابن امیر الحاج کی، اور خود علامہ حلبی کی دو شرحیں ہیں۔ تو منیت المصلی کی شرح میں اس کی توجیہ یہ فرمائی کہ پہلی بار بدن جب دھلے تو کیوں رگڑ لے، تاکہ دوسری اور تیسری بار جب پانی ڈالے گا تو پانی خود بخود پورے بدن پہ پہنچ جائے۔ رگڑنے سے یہ فائدہ تو ہوتا ہے کہ تری ہر طرف پہنچ جاتی ہے، بدن پورا تر ہو جاتا ہے۔ اب دوبارہ پانی ڈالے گا، یعنی آخر 2 بار پانی جو ڈالے گا، پانی بہت آسانی کے ساتھ پورے بدن پہ پہنچ جائے گا، اس لیے پہلی بار پانی ڈالنے میں رگڑ لیں۔ یہ ہو گیا۔ لیکن قال فی الحلیہ الظاہر، یہ حلیہ ضرور بول دیتے ہیں لیکن ہے یہ حلبۃ المجلی، علامہ ابن امیر الحاج کی شرح، اور اسی وجہ سے میں نے کہا کہ الشرح سے مراد علامہ حلبی کی شرح ہوگی۔ الظاہر انہ قید اتفاقی، حلبۃ المجلی نے کہا کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ قید اتفاقی ہے۔ تو پھر تعلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، بالمرۃ الاولی جو ہے یہ اتفاقی قید ہے۔ یعنی منیت المصلی میں جو یہ لکھا کہ نہانے میں جب پہلی بار پانی ڈالے گا تو بدن پر ہاتھ پھیر لے، دلک کر لے، رگڑ لے، یہ قید اتفاقی ہے کہ پہلی بار، کہیں پر بھی کسی بار بھی دلک کر لے گا تو اس پر عمل ہو جائے گا۔ وتقدیمہ علی الوقت لغیر المعذور، فرماتے یہ جو مستحب ہے اس لیے کہ اس میں نماز کا انتظار ہے، پہلے ہی آپ وضو کر لیں گے، اس کا مطلب ریڈی ہو گئے پہلے سے، تو پہلے سے انتظار شروع۔ اور نماز کا انتظار جب بندہ کرتا ہے تو حدیث پاک میں ثابت ہے کہ وہ بندہ نماز میں ہی مانا جاتا ہے، نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ ومنتظر الصلاۃ کمن ہوا فیہا، حدیث سے ثابت ہے کہ جو نماز کا منتظر ہے وہ اس طرح ہے، اس شخص کی طرح ہے جو نماز میں ہے۔ اور اس میں ایک اور بات ہے کہ شیطان کی جو لالچ ہے نا، اس بات سے کہ بندے کو نماز سے ہٹا دینا، ٹال دینا، بندے کو نماز سے روک دینا، اس میں جو لگا ہوا ہے اس کی ساری آرزوئیں اور اس کی امیدوں پر پانی پھیرنا ہے، اس کے طمع کو قطع کرنا ہے، اس لیے پہلے ہی سے وضو کر لو۔ شرح المنیت الکبیر حلیہ میں وعندی انہ من آداب الصلاۃ، نماز کے آداب سے، نہ کہ وضو کے آداب سے۔ پہلے سے وضو کر لینا، لأنہ مقصود لفعل الصلاۃ، کیونکہ نماز کا انتظار یہ تو نماز کے فعل کے لیے مقصود ہے نا۔ وہذہ احدى المسائل الثلاث، اے مسئلۃ تقدیم الوقت، اب اس پر الگ سے گفتگو کر رہے ہیں علامہ شامی۔ قاعدہ تو یہ فرمایا کہ الفرض افضل من النفل، اور اس سے استثناء کی 3 صورتیں ہیں، 3 صورتیں مستثنیٰ ہیں۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ کیا مستثنیٰ؟ کوئی صورت مستثنیٰ نہیں، اور یہ قاعدہ جو ہے نا قاعدہ کلیہ ہے، الفرض افضل من النفل۔ اسی لیے علامہ شامی فرماتے ہیں کہ ھذا الاصل لا سبیل الی نقضہ، اس اصل کو توڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی راہ بھی نہیں ہے۔ بشیء من الصور، یہ 3 صورتیں کیا؟ کوئی صورت نہیں۔ کیوں؟ لأن اذا حکمنا علی ماہیۃ بانها خیر من ماہیۃ اخرى، كالرجل خیر من المرأة، لم يمكن ان تفضلها الاخرى بشیء من تلك الحیثیہ،
فإن الرجل إذا فضل المرأة من حيث أنه رجل لم يمكن أن تبذله المرأة من حيث أنها غير الرجل وإلا تتكاذب القضيتان وهذا بديهي. کہتے ہیں کہ جب ہم حکم لگاتے ہیں کسی ماہیت پر کہ وہ کسی دوسری ماہیت سے بہتر ہے، افضل ہے، برتر ہے، جیسے کہتے ہیں کہ الرجل خیر من المرأة، تو جس حیثیت سے ہم کہہ رہے ہیں اسی حیثیت سے دوسرا جو ہے نا اس پہلے والے پر افضل ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، لم یمکن، ورنہ یہ تو تعارض ہو جائے گا. لم یمکن ان تفضل الاخرى، تو پہلی ماہیت پر دوسری ماہیت افضل ہو جائے، اسی حیثیت سے یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر یہ قاعدہ ٹوٹا کہاں؟ اس لیے کہا یہ قاعدہ نہیں ٹوٹا. دیکھ لیجئے اسی معاملے میں رجل اور مرأہ پہ کے معاملے میں کہ جب کہہ دیا گیا کہ رجل مرأہ سے برتر ہے تو فرمایا فإن الرجل، جب مرد عورت سے برتر ہے اس اعتبار سے کہ وہ مرد ہے، تو اب اسی اعتبار سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ عورت مرد سے برتر ہے اور بہتر ہے اس اعتبار سے کہ وہ عورت ہے. یعنی یہ کہیں کہ مرد اور عورتوں میں اگر تقابل کیا جائے تو مرد اس حیثیت سے کہ وہ مرد ہے، عورت پر اس حیثیت سے کہ وہ عورت ہے افضل ہے، تو الٹ کے وہ کہہ دیں گے عورت اس حیثیت سے کہ عورت ہے وہ مرد سے افضل ہے، تو تعارض ہو جائے گا. یہ بالکل غلط ہو جائے گا، قضیہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ ہاں حیثیت بدل جائے تو ہو سکتا ہے. بہت عورتیں بہت مردوں سے کافی افضل ہوتی ہیں، بہت عورتیں بہت مردوں سے افضل ہوتی ہیں، برتر ہوتی ہیں، بزرگ ہوتی ہیں، لیکن حیثیتیں بدل جاتی ہیں عبادت کی جہت سے، قربانیوں کی جہت سے، علم کی جہت سے، ذکاوت کی جہت سے، عمل اور عبادت کے اعتبار سے، عفت اور پاک دامنی کے اعتبار سے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. نعم قد تفضل المرأة رجلا من جهة غیر الذکورۃ والانوثہ، ذکورت و انوثت کی بات چھوڑ دیجیے، تو کسی اور جہت سے ایسا ہو سکتا ہے کہ عورت مرد سے افضل ہو، تو اس کو یہ تھوڑی کہہ دیں گے کہ وہ قاعدہ ٹوٹ گیا. اگر یہ کہہ دیں گے الرجل خیر من المرأة، تو اب 3-4 عورتوں کو لے کے آئی، یہ عابدہ بڑی ہے اور یہ جو ہے نا یہ پاک دامن بہت ہے، تو اس لیے وہ قاعدہ ٹوٹ گیا. تو نہیں، اس کو ٹوٹنا نہیں کہتے، وہ قاعدہ تو سلامت ہے. تو لہٰذا یہ جو قاعدہ ہے الفرض افضل من النفل، یہ اس میں حیثیت کی قید ہے، فرض اس حیثیت سے کہ یہ فرض ہے، نفل سے افضل ہے اس حیثیت سے کہ نفل ہے. یہ نفل تو نفل ہے نا، تو اس لیے اب کبھی بھی نفل کوئی فرض سے اس حیثیت سے افضل نہیں ہو سکتا جو کہ وہ نفل ہے، اسی حیثیت سے نہیں، ورنہ قاعدہ ٹوٹتا. اور یہاں پہ کچھ اضافی چیزیں آ گئی ہیں، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں تو وہ استثناء کی صورت تھوڑی ہے. کچھ اضافی چیزیں وہاں شامل ہو گئی ہیں، کچھ اضافی چیزیں وہاں پہ شامل ہو گئی ہیں. جیسے کہہ دیں کہ ایک مرد جو ہے وہ مرد اور عورتوں کی بات لے لیجیے، کہہ دیا افضل ہے، لیکن وہی عورت اگر ماں ہے تو اس کا مقام بہت بلند ہے اس کی اولاد سے، یہ اولاد پر اس کے حقوق ہیں. اس میں کچھ اضافی چیزیں آ گئی ہیں جی، عمومیت آ گئی ہے جو عام عورتوں میں نہیں ہے اس کے لیے. تو اسی طرح سے کچھ چیزیں ایسی ہوں کہ فرض جو ہے فرض ہے اور نفل نفل ہے، لیکن نفل میں کچھ اور پہلو آ گئے، یعنی فرضیت والا بھی پہلو ہے اور نفل کا پہلو اضافی ہو گیا. تو اب نفل کا پہلو جب اضافی ہو گیا تب نہ اس کی پوزیشن آگے بڑھی. اس کو یوں سمجھے کہ اگر وضو وقت ہو جانے کے بعد کریں گے تو آپ فرض ادا کریں گے نا، وہ وضو فرضی ہوگا. لیکن وقت سے پہلے اگر ادا کریں گے تو کیا وہ وضو فرض نہیں ہے؟ وقت ہو جانے کے بعد پھر نیا وضو کرنا پڑے گا؟ نہیں، نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے. اگر پہلے سے اگر آپ وضو کر لیں تو جو وضو ہوگا وہ بھی وہی والا وضو ہوگا جو وضو کرنا ضروری ہے. وقت ہو جانے کے بعد وضو کرتے تو وضو کرنا ضروری ہے، وقت سے پہلے کر دیا
تو وہی جو ضروری وضو تھا وہی ادا ہو گیا. لیکن وقت سے پہلے کرنے میں ایک خصوصی فضیلت یہ ہو گئی کہ آپ پہلے سے استعداد اور تیاری کر رہے ہیں. جو وقت ہو جانے کے بعد اگر آپ وضو کرتے تو وہ اضافی چیز نہیں ہوتی. تو وقت ہونے کے بعد کرتے تب بھی فرضیت ادا، وقت سے پہلے کرتے تب بھی فرض وضو ہی ادا ہے. لیکن وقت سے پہلے کرنے میں کچھ اضافی چیزیں آ گئیں، اس لیے پہلا والا وضو جو ہے وہ وقت ہو جانے کے بعد والے وضو میں افضل ہے. کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ قاعدہ ٹوٹ گیا؟ یہ بھی تو فرضی وضو ہے. یہ ساری باتیں علامہ شامی نے حموی کے حوالے سے پیش کی ہیں، اور اس کے بعد علامہ شامی اقول کہہ کے کہتے ہیں کہ یہ بات جو علامہ حموی نے کہی ہے اس بنیاد پر تو لا استثناء حقیقتاً، کوئی 3 مسائل کا استثناء کیا آپ نے، نہیں، کوئی حقیقت میں کوئی استثناء نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ افضلیت کی جہت الگ ہو جاتی ہے، اسی جہت سے ہو تب تو. افضلیت کی جہت جب الگ ہو گئی تو پھر بات الگ ہو گئی. اس کی تفصیل دیکھیے، فرماتے ہیں کہ ان الوضوء للصلاة قبل الوقت یصاب الواقع بعدہ. اگر وقت سے پہلے نماز کے لیے وضو آپ کرتے ہیں تو وقت کے بعد جو وضو کریں گے وہ بھی تو پہلا والا وضو بعد والے وضو کے برابر ہی تو ہے. وہ کون سا وضو کر رہے ہیں؟ اسی لیے تو کر رہے ہیں کہ نماز پڑھیں گے. وقت ہو جانے کے بعد وضو کریں گے تو اسی لیے کریں گے نماز پڑھیں گے. تو وقت سے پہلے یا وقت کے بعد دونوں وضو برابر تو ہوئے. کس اعتبار سے؟ امتثال امر کے اعتبار سے. اللہ کا حکم ہے مؤنث سمائی امتثال امر کے اعتبار سے، اور سقوط واجب بھی، یہ جو وضو کر رہے ہیں اس سے واجب ساقط ہو جائے گا. اس اعتبار سے دونوں وضو برابر ہوئے. اب کچھ خاص چیزیں آ گئیں، شامل ہو گئیں اس وضو کے لیے جو ایڈوانس میں وضو ہوا، وقت سے پہلے ہوا. وقت ہو جانے کے بعد اگر جو وضو کر رہے ہیں آپ اس میں وہ خاص بات نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ تقدیم کی فضیلت. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فضیلت ارشاد فرمائی، جو لوگ مسارعت الی الخیر کرتے، یسارعون الی الخیرات، بھلائی کی طرف پہلے بڑھتے ہیں، نیک کام کی طرف جو ہے نا مسابقت کرتے ہیں. یہ بات جو ہے نا ہوگی وقت سے پہلے وضو کرنے کے لیے. یہی صورت ہے. تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر نفل چیز جو ہے وہ فرض سے افضل ہو رہی ہے؟ نہیں نہیں، یہاں پہ ایک فرض دوسرے فرض سے افضل ہے، کیونکہ ایک فرض میں کچھ اضافی چیزیں شامل ہوں گی تو افضلیت تو ہو ہی جائے گی. یہی معاملہ انذار المعسر کا ماں ہے کہ تنگ دست جو آپ کا مدیون ہے اس کو مہلت دینا واجب ہے. کیوں واجب ہے؟ کیونکہ آپ اگر مطالبہ کرو گے بار بار آپ کو تو حق ہے مطالبہ کرنے کا، کیونکہ آپ کا مدیون ہے وہ. آپ کہہ سکتے ہو کہ لاؤ میرے پیسے لاؤ، لیکن وہ بندہ محتاج ہے، آپ مطالبہ کرتے رہو گے، اس پر پریشر بنتا رہے گا، اذیت ہوتی رہے گی. تو دفع اذا کے لیے ذرا اس کو ریلیز کریں، اتنا وقت ہے کہ وہ کما کر کے لا کر کے وہ دے سکے. اور کچھ نہیں ہے اس کے پاس اور آپ بار بار مطالبہ کریں گے تو اسے تکلیف ہوگی. تو اسی اذیت کے دفعیے کے طور پر تو فرمایا کہ معسر جو ہے مہلت دے، معسر کو مہلت دیا جائے. لیکن اگر اسے مکمل طور پر معاف کر دیا جائے تو اس میں مہلت بھی ہو گئی پلس مکمل طور پر جو ہے نا معافی کہ چلو ٹائم بھی ہو گیا اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ پیسہ تم کو دینا بھی نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا اضافی چیز ہو گئی نا، مع زیادت اسقاط الدین انو بالکل یہ پورا قرض جو ہے وہ اس سے ساقط کر دیا گیا، اضافہ ہو گیا، ابرا کے ساتھ ساتھ اضافہ ہو گیا. تو یہاں پر نفل جو ہے وہ فرض پر یا نفل واجب پر افضل ہو جائے ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ جس کو آپ افضل کر رہے ہیں اس میں بھی وہ واجب داخل ہے، کیونکہ پورا دین معاف کر دینا اس میں بھی تو ابرا جو کمتر درجہ ابرا تو شامل ہے، کیونکہ اعلیٰ میں عدم شامل ہوتا ہے. جیسے کہیں گے کہ آپ نے کسی کو 1 روپیہ دیا، 2 روپیہ دیا، 5 روپے دیے، 10 روپے دیے، تو 10 روپے کسی کو دیے تو یہ بھی مانا جائے گا کہ 5 بھی دیے، کیونکہ 5 اس 10 میں شامل ہے. کسی کو آپ نے 5 روپے دیے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ 10 روپے دیے، کیونکہ 10 5 میں شامل نہیں ہے.
لیکن کسی کو 10 دیے تو 5 دینا شامل ہے اس میں. تو اعلیٰ میں ادون شامل ہو جاتا ہے، اس لیے یہاں بھی وہی معاملہ ہے. تو نفل واجب پر افضل ہو جائے گی، یہ بات نہیں ہے. یہ ہاں واجب جو ہے نا اسی جیسے واجب پر افضل ہے، اس میں ایک اضافی چیز شامل ہو گئی ہے. فَلِلْإِبْرَاءِ زِيَادَةُ فَضِيلَةٍ اسقاط کی اضافی فضیلت شامل ہو گئی ابراء میں، جو کہ انتظار میں نہیں تھی. تیسرا جو مسئلہ افشاء السلام والا ہے کہ اگر کوئی سلام کرتا ہے تو جواب دینا واجب ہے، اور شروع میں ہی پہلے بار ابتدا بالسلام کرنا سنت ہے. تو یہاں سنت واجب پر افضل ہے، کہتے ہیں اس کا بھی حال وہی ہے. افشاء السلام سنتن کیوں؟ لِإِظْهَارِ التَّوَادُّ بین المسلمین، مسلمانوں کے درمیان محبتوں کے آپسی مظاہرے کے لیے، کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے مظاہرہ، محبت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اس لیے افشاء السلام سنت ہے اور ابتدا بالسلام سنت ہے. لیکن اس کا جواب دینا یہ واجب ہے، لیکن اس واجب میں سنت کا پہلو شامل ہے، کیونکہ پہلی بار یعنی ابتدا بالسلام جس نے کیا ہے محبت کی اظہاری کے لیے تو کیا ہے، تو جو جواب دے رہا وہ کیا نفرت کا اظہار کر رہا ہے؟ جس نے پہلے سلام کیا اس نے محبت کا مظاہرہ کیا، تو جو فوراً جواب دے رہا ہے ہو سکتا ہے توجہ نہیں ہوئی اس کی، یا کسی اور وجہ سے اس نے، آخر ابتدا تو ایک ہی بندہ کوئی کرے گا، تو جو جواب دے رہا ہے محبت کا جواب محبت سے تو دیا اس نے. تو جو عنصر ابتدا بالسلام والے کے عمل میں شامل ہے وہی عنصر یہاں بھی تو ہے، تو یہ بھی سنت ہے. لیکن یہاں پر ایک اور چیز ہے جو واجب ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر جس بندے کو سلام کیا جا رہا ہے وہ جواب نہ دے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تعلقات ختم کر رہا ہے، وہ نظر انداز کر رہا ہے، وہ نظر انداز کر رہا ہے، یہ اذیت دینا ہو جائے گا. ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ جو ہے ہمیں کوئی توجہ ہی نہیں دے رہے ہیں. اگر ہم نے بات نہ کی ہوتی اور آپ اپنا کام میں مصروف رہتے، توجہ نہ کرتے، کوئی بات نہیں تھی. لیکن ہم نے تو آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، تو جواب نہ دینے سے جو ہے نا، جواب نہ دینے میں سلام کرنے والے کو اذیت دینا ہے، اور اذیت دینا حرام ہے. اذیت دینا، مسلمان کو اذیت دینا حرام ہے، اس لیے جواب دینا واجب ہے. ہو گئی نا بات ایک اضافی. کہتے ہیں کہ سلام کا جواب جو ہے وہ بھی اظہار محبت کے طور پر سنت ہے، لیکن اس میں ایک وجوب کا پہلو کیسے آ گیا؟ لیکن وجب الرد بما یلزم من علی ترکہ من العداوت والتباغض، کیونکہ اگر جواب ترک کرتے ہیں تو اس سے لازم کیا آتا ہے؟ عداوت اور تباغض لازم ہے. جناب انہوں نے تو سلام کا جواب ہی نہیں دیا، اب میں کل کیسے سلام کروں گا ان کو؟ اس کا مطلب یہ بغض رکھتے ہیں کہ مجھ سے حسد ہے ان کو. تو یہ نفرتیں پروان چڑھنا شروع ہو جائیں گی، ان کو دبانا ضروری ہے، اس لیے جواب دینا واجب ہے. تو اظہار محبت کی حد تک سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا دونوں برابر ہے. لیکن یہاں پر کہتے ہیں کہ افشاء سلام یا ابتدا بالسلام میں ایک اضافی بات یہ ہو گئی کہ وہاں پر ترک عداوت کا کوئی پہلو آیا نہیں. فرماتے فافشاؤہ افضل من حیث، تو سلام کا افشاء عام کرنا ابتدا بالسلام یہ جواب سے افضل اس اعتبار سے ہے کہ وہ ابتدا بالسلام کرنے والا المفشی لہو، وہ اظہار مودت عام کر رہا ہے، وہ اظہار مودت عام کرنے والا، پھیلانے والا ہے. اور یہ فضیلت اس کے پاس نہیں ہے جس کو جواب دینا واجب ہے، کیونکہ یہ تو مفشی نہیں ہوا، یہ تو اذیت دور کرنے والا ہوا. فلہ فضیلت التقدم. ففی المسائل الثلاث، کہتے ہیں کہ ان تینوں مسائل میں انما فضل النفل علی الفرض، نفل جو فرض سے افضل ہوا ہے
وہ فرضیت کی جہت سے نہیں ہے کہ آپ کہہ دیجئے قاعدہ ٹوٹ گیا، بلکہ ایک دوسری جہت سے ہے۔ سلام کے معاملے میں یہ ہے کہ جو ابتدا بالسلام کر رہا ہے وہ مفشی ہے، سلام پھیلانے والا ہے، اور جواب دینے والا سلام پھیلانے والا نہیں ہے۔ تو جس جہت سے ابتدا بالسلام افضل ہے وہ جہت معدوم ہے دوسرے والے میں، تو پھر قاعدہ کہاں ٹوٹا؟ تو اب اگر یہ لیجیے گا تو جناب یہ تین ہی مسائل نہیں ہیں بلکہ بہت سارے مسائل مل جائیں گے، آپ دیکھ لیجیے۔ كصوم المسافر في رمضان فإنه أشق من صوم المقيم فهو أفضل مع أنه سنة۔ رمضان میں کوئی بندہ سفر کر رہا ہے تو مسافر کو تو اجازت ہے نا کہ روزہ رکھے چاہے نہ رکھے، لیکن اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے سنت ہے روزہ رکھنا، یعنی رمضان کا روزہ تو فرض ہے اور رمضان ہی میں وہ مسافر بھی ہو گیا، تو مسافر کو اجازت ہے کہ وہ روزہ رکھے نہ رکھے۔ قرآن پاک نے فرما دیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن بہتر کیا ہے؟ روزہ رکھنا، تو بہتر فرمایا گیا نا۔ حضور کریم علیہ السلام نے روزہ رکھا بھی اور روزہ چھوڑا بھی، چھوڑا اس لیے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے، رکھا عبادت کی طرف میلان ہے، تو اس لیے روزہ رکھنا حالت سفر میں سنت ہے۔ اور مسافر کا روزہ مقیم کے روزے سے زیادہ مشکل اور دشوار ہے، فهو افضل، تو مسافر کا روزہ مقیم کے روزے سے افضل ہے، مع انہ سنت، حالانکہ مسافر کا روزہ سنت ہے اور مقیم کا روزہ فرض ہے۔ تو یہ سنت کیسے ہوا، یہ افضل کیسے ہوا؟ کیونکہ یہ مسافر جو رمضان کا روزہ رکھے گا وہ فرض روزہ ہی ادا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ روزہ رکھ لینا تو سنت ہے، لیکن جب وہ روزہ رکھ لے گا تو وہ رمضان والا جو فرض روزہ ہے وہی ادا ہوگا۔ تو اس میں فرضیت کا پہلو موجود ہے، ایک سنت کا پہلو بھی آ گیا، جو کہ مقیم اگر روزہ رکھتا تو اس میں سنت کا پہلو نہیں تھا، فرضی کا پہلو ہے۔ ایک اور مسئلہ آ گیا۔ اسی طرح سے ایک اور مثال لیجیے، قد تبکیر الی صلاۃ الجمعہ فإنه افضل من الذهاب بعد النداء مع انه سنت والثانی فرض۔ ایک مثال لے لیجیے یہ بھی کہ نماز جمعہ کے لیے وقت سے پہلے جانا یہ تو افضل ہے، حالانکہ جب اذان ہو جائے اس وقت جانا ضروری ہے، تو اس سے افضل یہ ہے کہ اس سے پہلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب اذان ہو جائے تو ذکر الہی کی طرف سعی کرو۔ یہاں تو حکم ہو گیا نا، تو جب اذان ہو جائے تب جانا واجب ہے، لیکن اس سے پہلے جانا یہ سنت ہے۔ یہاں پر بھی سنت جو ہے وہ فرض سے افضل ہے۔ اذان سے پہلے پہلے آپ لوگ گھر سے نکل جائیے نماز جمعہ کے لیے، یہ افضل ہے، حالانکہ یہ سنت ہے۔ اور جب اذان ہو جائے اس وقت جو ہے نا گھر چھوڑ کر کے مسجد کی طرف جانا فرض ہے، تو یہاں پر سنت فرض سے افضل ہے۔ تو تین ہی مثال کیسے ہے؟ اور مثال تو ہو گئی۔ وجہ یہ ہے کہ جو بندہ اذان سے پہلے پہلے گھر چھوڑ کر کے مسجد کی طرف جائے گا تیاری کر کے، اس کا تبکیر یعنی وقت سے جلدی نکلنا یہ تو سنت ہے، لیکن یہ جانا یہ بھی تو ادائیگی یہ واجب ہے، اس کو مسجد کی جانا واجب ہے اور وہ ابھی ادا کر رہا ہے، واجب ہی ادا کر رہا ہے، ساتھ میں ایک اور عمل شامل ہو گیا، وہ ہے وقت سے جلدی جانا، تو یہ بھی واجب وہ بھی واجب، لیکن تبکیر میں ایک پہلو اور ہے اور وہ ہے سنت کا پہلو۔ تو ایک فرض دوسرے فرض سے افضل ہے، اس لیے کہ پہلا والا فرض جو ہے نا اس میں سنت کا پہلو بھی شامل ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جناب سنت فرض سے افضل ہو جائے، وہ قاعدہ بھی نہیں ٹوٹا اور مثال اور آگے بڑھ گئی۔ اور دیکھ لیجیے وَكَمَنِ اضْطُرَّ إِلَىٰ شَرْبَةِ مَاءٍ أَوْ أَكْلِ لُقْمَةٍ فَدُفِعَتْ لَهُ أَكْثَرَ مِمَّا اضْطُرَّ إِلَيْهِ فَدَفْعُ مَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ واجب۔ جو بندہ پانی کی ایک گھونٹ کا محتاج ہو یا ایک لقمہ کھانے کا محتاج ہو، ایک بندہ ہے جسے پانی کا ایک گھونٹ چاہیے
یا کھانے کا ایک لقمہ چاہیے، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ اس بندے کو اگر بھری پلیٹ دے دیں یا ایک گلاس بھر کے پانی دے دیں تو پہلی والی صورت جو ہے نا وہ واجب ہے، اور یہ بھر پلیٹ دے دینا یہ سنت ہے، بہتر ہے۔ ایک بندہ ایک گھونٹ پانی کا محتاج ہے تو آپ پر واجب ہے اس کی جان بچانا، ایک گھونٹ پانی دے دیجیے، ایک گھونٹ پانی سے جان بچ جائے گی۔ لیکن بھرا گلاس دیں گے تو اس کی پیاس بھی بجھ جائے گی، بہتر ہے۔ اب بتائیے ایک گھونٹ پانی دینا جو ضروری ہے، اور ایک گلاس بھر کر کے پانی دینا جو بہتر ہے، یہاں پر بہتر جو ہے وہ ضروری سے افضل ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا۔ مگر یہاں بھی بات وہی ہے کہ جو کام بہتر ہے وہ ضروری کام سے بہتر ہوا، افضل ہوا، اس لیے کہ جو کام بہتر ہے اس میں ضروری کا پہلو شامل ہے۔ فرماتے فدفعت لہو اکثر مما استر الیہ، یا فتفعت لہو، تو آپ نے اس کو اس سے زائد دے دیا جتنے کی اسے ضرورت تھی اور اضطرار تھا، تو جس قدر اضطرار ہو اتنا دے دینا تو واجب ہے، اور اس سے زائد دینا نفل ہے، اور اس نفل کا ثواب ہو اکثر من حیث ان نفعہ اکثر، اس کا ثواب اس سے زائد اس لیے کہ اس سے فائدہ اس سے زائد ملا ہے اسے۔ وَإِنْ كَانَ دَفْعُ قَدْرِ ضرورت افضل من حیث امتثال الامر، اگرچہ قدر ضرورت پانی یا لقمہ دے دینا وہ دوسری حیثیت سے افضل ہے، من حیث امتثال الامر، وہ تو فرض ہے، اور بھر پیٹ کھانا دینا یہ فرض، یہ اس کا حکم نہیں تھا، آپ کے اوپر تھا، آپ دینا چاہتے دیتے، نہیں دیتے نہیں دیتے، تو اس میں امتثال امر ہے، امتثال امر کی جہت سے یہ افضل ہے۔ یوں ہی ایک اور مثال لے لیجئے، من وجب علیہ درہم، زید ہے اس کے اوپر ایک درہم واجب ہے کہ وہ بکر کا، ایک درہم بکر کا دو، اس نے بکر کو فدفع درہمین، دو درہم دے دیے، تو زائد دیا نا، تو دو درہم ایک درہم سے افضل ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ ایک درہم جب اس کے ذمہ واجب الادا تھا تو ایک ہی درہم دینا واجب ہے، اور دو درہم جو ہے نا وہ دینا بہتر ہے، تو یہاں بھی بہتر جو ہے وہ ضروری سے افضل ہے، اس لیے کہ یہاں پر کچھ اضافی چیزیں ہیں اور حیثیت بدل گئی ہے۔ ایک اور مثال لیجئے، او وجبت علیہ اضحیۃ فضحى بشاتین، ایک قربانی واجب تھی اس نے دو بکرے کر دیے، تو دو بکرا کرنا ایک تو واجب ہے، دوسرا مستحب ہے، نفل ہے، تو نفل کا عمل جو ہے نا اس پر افضل قرار پایا اور جہت سے۔ وعلی ھذا، یہ جو پوری تقریر ہو گئی ہے، فرماتے کہ تین ہی مسائل تھوڑی ہوئے، فقط یزاد علی المسائل الثلاث، تو تین مسائل جو بیان کیے گئے ان میں ان پر اضافہ ہو گیا، اس پر اضافہ کیا جا سکتا ہے، کل ما ہوا، کس کا اضافہ ہو سکتا ہے؟ ہر وہ صورت، کل ما ہوا نفل اشتمل علی الواجب، ہر وہ عمل جو نفل ہو لیکن واجب پر مشتمل ہو، اسی میں واجب کی ادائیگی بھی ہو جاتی ہو، تو نفل ہے اور اسی کے ضمن میں واجب کی ادائیگی بھی ہو جائے، تو اس عمل پر افضل ہوگا جو محض جس میں واجب کی ادائیگی ہو اور نفل کا کوئی پہلو نہ ہو، واجب کی ادائیگی، تو اس پر اضافہ، وزادہ واجب پر بھی مشتمل ہے، کچھ اضافی چیزیں، لیکن تسمیت و نفلن، اب کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ نفل جس میں واجب کی ادائیگی بھی شامل ہے تو اسے نفل کہ نام ہی کیوں دینا؟ جب اس میں ادائیگی واجب شامل ہے تو اسے واجب کیوں نہیں کہا جا رہا ہے؟ کیوں کہا جا رہا ہے نفل؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اسی زیادت کی وجہ سے تو اس کو نام نفل کہتے ہیں۔ اما من حیث مشتمل علیہ من الواجب فهو واجب، رہی یہ بات کہ وہ تو عمل ایسا ہے کہ واجب پر مشتمل ہے تو وہی عمل واجب بھی ہے، وہ واجب، ایسا نہیں کہ وہ نفل ہے، وہی عمل جسے آپ نفل کہہ رہے ہیں ایک اضافی چیز شامل ہونے کی وجہ سے، جو اضافی چیز نفل ہے اس پر اشتمال کی بنیاد پہ نفل کہا، لیکن وہ واجب پر مشتمل ہے تو واجب بھی ہے۔
ہیلو جی حضور جی جی حضور حضور جی آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے اچھا اچھا، چلیے ماشاء اللہ. تو فرماتے علامہ شامی فرماتے ہیں کہ یہ آپ نے جو کہا کہ 3 مسائل ایسے ہیں جن میں نفل واجب پر افضل ہے، تو کہا یہ اس اعتبار سے اگر دیکھنا ہے تو صرف 3 ہی نہیں ہیں، بہت ہو سکتے ہیں، کچھ تو ہم نے ذکر بھی کر دیے. تو وہ تمام مثالیں اس میں بن جائیں گی جہاں پہ کہ ایک عمل ہے جو نفل تو ہے لیکن واجب پر بھی مشتمل ہے. اس کو کہیں گے کہ جو واجب محض ہے اس سے وہ افضل ہے وہ نفل، لیکن کبھی اس کو نفل بھی کہیں گے، کبھی اس کو واجب بھی نام دیں گے. نفل نام کیوں دیں گے؟ کیونکہ اس میں نفل کا پہلو ہے، اس لیے کبھی نفل کا نام دے دیں گے، اور واجب بھی ہے اس لیے کہ واجب کا پہلو بھی اس میں ہے. تو اس کا ثواب جو زائد ہے وہ اسی اعتبار سے کہ واجب یہ بھی واجب وہ بھی، لیکن اس میں نفل کا ایک پہلو ہے، اس میں نفل کا وہ پہلو نہیں ہے، تو نفل والا ثواب تو بڑھ گیا نا. فرمائیں گے وثواب اکثر من حیث تلک الزیادہ فلا تنخرم حينئذ القاعدة المأخوذة مما صح عنه صلى الله تعالى عليه وسلم كما في صحيح البخاري حكاية عن الله تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فرماتے یہ جو قاعدہ ہے نا یہ کہیں منخرم نہیں ہوا، ٹوٹا نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ فرض جو ہے وہ سنت سے یا واجب سنت سے افضل ہے یا نفل سے افضل ہے، یہ قاعدہ کلیہ کہیں نہیں ٹوٹے گا کہ 3 مسائل میں ٹوٹ گیا، ایسی بات نہیں ہے کہیں پہ نہیں. کیونکہ وہ قاعدہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صحیح حدیث پاک سے ماخوذ ہے کہ اس حدیث پاک میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حکایتاً بیان کیا. حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کسی ایسی چیز سے اتنا مقرب نہیں ہوتا جتنا کہ اس چیز سے مقرب ہوتا جاتا ہے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے. ہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرض کے علاوہ کسی اور عمل سے مجھ سے قریب نہیں ہوتا، اسی لیے فرمایا کہ وہ نوافل سے بھی بندہ قریب ہوتا جاتا ہے. تو اس کے بعد وہ فرمایا کہ وہ نوافل کے ذریعے بھی مسلسل بندہ مجھ سے قریب ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، ہاں، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. جی وہ حدیث پاک مشہور حدیث پاک ہے، اولیاء کرام کی فضیلت میں وہ حدیث پاک پیش کی جاتی ہے. لیکن وہ حدیث پاک کا جو شروع کا حصہ ہے وہ حدیث پاک صحیح سند سے ثابت ہے، بخاری نے بھی اس کی تخریج کی ہے. جو شروع کا حصہ ہے اس سے تو یہ صراحت سے ثابت ہے کہ سب سے زیادہ تقرب بارگاہ الہی سے جو ہوتا ہے وہ فرض اعمال سے ہوتا ہے، اس کے بعد نوافل کا درجہ ہے. لہذا فرض کا ثواب ہمیشہ نفل سے زائد رہے گا، یہ اس حدیث پاک سے ماخوذ ہے، اور یہ قاعدہ جو ماخوذ ہے یہ ٹوٹے گا نہیں کہیں پہ. اسی طرح سے یہ جو قاعدہ ہے کہ الفرض افضل من نفل، یہ ایک اور حدیث پاک سے جس کی تخریج ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں کی.
کہ ان الواجب یفضل المندوب ب70 درجۃ، واجب مستحب عمل پر 70 گنا زائد ثواب رکھتا ہے. جی 70 گنا زائد. صحیح ابن خزیمہ میں. اس سے بھی اندازہ ہوا اور ثابت ہوا کہ واجب نفل پر یا مستحب پر فضیلت رکھتا ہے ہمیں ہمیشہ ہر جگہ. وَإِنِ اسْتَشْكَلَهُ فِي شرح التحریر، اگرچہ شرح تحریر میں اس پر استشکال پیش کیا ہے، وہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ فَاغْتَنِبْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مِنْ فَيْضِ الْفَتَّاحِ الْعَلِيمِ. علامہ شامی کہتے ہیں پوری بحث کے بعد کہ ہماری یہ تحریر غنیمت سمجھ کر کے محفوظ رکھ لیجئے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو علم کے خصوص کرنے والا ہے اور سب سے زیادہ علم والا ہے، اس کے فیض سے یہ مجھے حاصل ہوا جو میں نے بیان کیا. اس کو غنیمت سمجھ کر کے محفوظ کر لیں. پھر کہا علامہ شامی نے کہ میں نے بعض محققین شافعیہ کو دیکھا کہ انہوں نے بھی یہ بات بیان کی جو میں نے پیش کی. وللہ الحمد، موافقت ہو گئی تو یہ حمد. چلیے یہ بات ہو گئی. اب ان میں جن 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے اس میں ایک ہے کہ وقت سے پہلے وضو. یہ وقت سے پہلے وضو. اوپر ہے لأن الوضوء قبل الوقت، وقت سے پہلے وضو مندوب ہے اور وقت ہو جانے کے بعد فرض ہے. تو کہتے ہیں یہ صرف وضو کی بات نہیں ہے، وقت سے پہلے تیمم کا بھی حکم یہی ہے، لیکن یہ اس بندے کے لیے جسے پانی کی امید نہ ہو. لغیر راج الماء، آپ نے فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ پانی کی امید ہے تو تاخیر وقت ہو گیا تب بھی تاخیر کریے. آپ امید ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی پانی لا دے تو تھوڑا ویٹ کر لیں، تیمم نہ کریں، پانی آ جائے گا وضو کر لیں. لیکن یہ کہ اتنی تاخیر نہ کریں کہ وقت جاتا رہے یا مکروہ ہو جائے. جسے پانی کی امید ہو وہ. لیکن اگر پانی کی کوئی امید ہی نہیں نظر آ رہی ہے، آپ سفر میں ایسی جگہ ریگستان میں پھنسے ہوئے ہیں، تو وقت سے پہلے بھی کوئی تیمم کر لیتا ہے تو اس تیمم کا بھی حکم وہی ہوگا. یہ تیمم وقت کے بعد کیے جانے والے تیمم سے افضل ہے، جیسا کہ عنقریب یہ علامہ خیر الدین رملی کے حوالے سے اپنے مقام پر آئے گا. افضل من ردی، سلام کا جواب دینا اس سے افضل کیا ہے؟ ابتدا بالسلام. ابتدا بالسلام سلام کے جواب دینے سے افضل ہے. یہ مشہور قول ہے. وقیلا، ایک قول یہ بھی ہے اجر الرد اکثر، جواب دینے کا ثواب زیادہ ہے اس لیے کہ وہ فرض ہے. علامہ حموی نے یہ کراہیت علامی سے ذکر کیا ہے. انہوں نے کہا ولو، یعنی اشعار میں یہ ولو، کیا یہ ولو وصلیہ ہے؟ فرماتے نہیں، یہ واو عاطفہ ہے یا زائدہ ہے. 2 صورتیں بتائی. ولو میں الواو زائدہ، واو زائدہ ہے. واو زائدہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ الفرض افضل من تطوع عابد، فرض عابد کے نفل سے افضل ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اگر وہ نفل عمل فرض سے زائد لائے تب بھی، اگر وہ قد جاء منہ باکثری، اور منہ سے مراد وہی تطوع عمل فرض کے مقابلے میں زیادہ لائے، زیادہ کرے، تو تب بھی فرض ہی افضل ہے.
نفل عمل یعنی فرض نماز آپ نے 2 رکعت پڑھی، نفل نماز 50 رکعت پڑھی تب بھی، 100 رکعت پڑھی تب بھی فرض ہی افضل ہے ان تمام رکعتوں سے، اگرچہ وہ اس سے زیادہ کیوں نہ کرے۔ تو یہ واو زائدہ ہوگا تو حتی لو، واو ہوگا نہیں کہ لا واو کو وصلیہ یا عاطفہ کہیں، زائدہ ہے کہ اگر وہ زیادہ ادا کرے تبھی تو بات ہے، اگر برابر ادا کرے گا تو پھر کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ فرض افضل ہے تطوع سے۔ اگر نفل زیادہ یعنی نفل 10 رکعت پڑھی، فرض 2 رکعت پڑھی تو فرض افضل ہے، واو زائدہ۔ یا پھر کہتے ہیں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ واو زائدہ نہیں بلکہ واو عاطفہ ہے، علی محذوف تقدیرہ حتی ان جاء بمثلہ، حتی ان جاء بمثلہ، یہ عبارت میں ہے حتی سے پہلے یہ معنی یہاں پر ان جاء بمثلہ، یعنی فرض عابد کے نفل سے افضل ہے، ہاں یہاں تک کہ وہ حتی یعنی اگر وہ اسی کے مثل لائے، یعنی 2 رکعت فرض ہے اور 2 رکعت نفل ہے تو فرض نفل سے افضل ہے۔ اب اس پر عطف ہے اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے زائد، یعنی 2 کے مقابلے میں 2 ہی یا 2 کے مقابلے میں 4، اور اس سے زائد والی صورتیں بہت ہو سکتی ہیں، تو برابر لائے تب بھی اور زائد کرے تب بھی، دونوں صورتوں میں فرض ہی نفل سے افضل ہے۔ نفل اگر فرض کے برابر ادا کیا تب بھی، اور نفل نماز فرض سے زائد ادا کیا تب بھی، تو اس طرح سے واو یہ ہے عاطفہ، حتی ان جاء بمثلہ او جاء منہ باکثر، یہ ہوا۔ والاول اولا، بہتر یہ ہے کہ اس کو عاطفہ نہ مان کر کے زائدہ مانیے۔ علامہ طحطاوی نے فرمایا قولہ منہ، یہ اکثر سے متعلق ہے، ہاں کیونکہ اکثر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے نا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ من آئے کہ کون کس سے اکثر ہے، تو اکثر جو ہے نا وہ من ہو، اکثر سے متعلق ہوگا۔ بس ضمیر للفرض، اور ضمیر میں من ہو میں من حرف جر اور ضمیر مجرور، تو جو ضمیر ہے وہ فرض کی طرف جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جاء منہ باکثری، یعنی قد جاء باکثر من الفرض، وہ ضمیر فرض کی طرف۔ آواز نہیں آ رہی۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ حضرت آ رہی ہے، ان کا نیٹ ورک ایشو ہوگا۔ ذرا توجہ کریے گا، یہ بات ادھر سے ادھر نہ چلی جائے۔ یہ جو شعر آخری مصرع اس کا ہے، دوسرا مصرع ہے، اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ تو منہو میں وہ ضمیر جو ہے فرض کی طرف راجع ہے، اور اکثر سے مراد تطوع ہے جو کہ فرض سے زائد ہو، یعنی 2 رکعت کے مقابلے میں 10 رکعت نفل، تو قد جاء باکثر من الفرض، قد جاء باکثر من الفرض، جبکہ اکثر جو ہے نا وہ من حرف جر اور ضمیر مجرور متعلق اکثر سے ہو، تو ہو ضمیر کا مرجع فرض ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ ایک صورت اور ہے، یہ منہو جو ہے جاء سے متعلق ہو اور ضمیر تطوع کے لیے ہو، تو یہ اکثر کے لیے نہیں ہے بلکہ جاء، اس کا مطلب یہ ہوا قد جاء منہو اے من التطوع، تو ہو ضمیر اب جو ہے تطوع کی طرف، فرض کی طرف نہیں بلکہ تطوع کی طرف، اس صورت میں تطوع کی طرف، جبکہ من حرف جر ہا ضمیر مجرور متعلق جاء سے ہو، قد جاء منہو یعنی قد جاء من التطوع، یہ اگر نفل عمل لائے بے اکثرا، اور مفہوم دونوں میں اسی کا وہی ہے، فرض سے، ٹھیک ہے۔ تو اس حالت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ اگر وہ نفل عمل
ادا کرے فرض سے زائد تب بھی فرض ہی افضل ہے. قولہ بے اکثرہ، یہ فرمایا کہ بے اکثرہ جو ہے نا ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ حضور آواز نہیں آ رہی. آپ اپنا سسٹم دیکھیے، آواز تو بالکل جا رہی ہے یہاں سے. باقی لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ جی حضور آواز آ رہی ہے. جی حضور آواز آ رہی ہے. یہ کہہ رہے ہیں بے اکثری کیسے ہوا؟ یہ دیکھیے بے اکثری، الفرض افضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه باكثر الا التطهر قبل وقت وابتداء الا السلام كذاك ابراء معسری. تو یہ جو اشعار چل رہے ہیں اس کا ردیف اور قافیہ جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ افعل اکثر اس وزن پر ہے اور مکسور ہے، مجرور ہے. اسی کو کہتے ہیں ردی، روی. روی کی مناسبت سے ایسا ہوتا ہے، اس کو ضرورت شعری کہتے ہیں. تو ابر قضا کے ابرا معاصری میں دیکھیے گا تو یہ تو مضاف مضاف الیہ ہے نا. کیا ہو گیا؟ یہ مضاف مضاف الیہ ہے تو مضاف الیہ تو مجرور رہے گا، لیکن یہ تو غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف جو ہے یہ غیر منصرف ہے تو اس پہ تو کسرہ آ ہی نہیں سکتا، تو ہونا چاہیے بے اکثرا. اس کے باوجود جو ہے وہ کسرہ کیسے آ گیا؟ تو فرماتے ہیں ضرورت شعری کی وجہ سے. اسی لیے کہا بے اکثری جرہ بالکسرتی، اس کو کسرے کے ذریعے حالت جری میں رکھا، لاجل الروی، روی کی وجہ سے. جو آخری شعر کا آخری حصہ ہوتا ہے اسے روی کہتے ہیں، ورنہ اگر اسے جو اس کے اوپر جو اعراب ہونا چاہیے اگر وہی اعراب ہوتا دے دیا جائے تو شعر سلامت نہیں رہے گا. اسی طرح سے آگے دیکھیے اسی شعر میں وابتدا، وابتدا کا الف جو ہے نا وہ مصرع اول کا حصہ ہے، اور اس کی حمزہ جو ہے منون حمزہ وہ مصرع ثانی کا حصہ ہے. یہ دیکھیے علت تطہر قبل وقت وابتدا، وابتدا یہ الف جو ہے نا اس میں ہے، اور ان للسلام، ان للسلام، ان للسلام یہ دوسرے مصرے کا حصہ ہے وزن کی سلامتی کے لیے. ان للسلام کذا کا، ان للسلام کذا کا ابرا معسری. یہی معاملہ ابرا میں بھی ہے، قول ابرا بالقصری، اصل میں یہ ہے ابرا، ابرا یبرئ ابرا، ابراء افعال کے وزن پر، ابرا افعال جیسے ابتداء ہے اسی طرح سے ابرا، ابرا. تو ابرا بالمد ہونا چاہیے لیکن بالقصر کیوں ہے؟ ضرورت شعری کی وجہ سے، کیونکہ اگر ابرا کہہ دیں گے تو وزن ٹوٹ جائے گا. قضا کا ابرا معسری، قضا کا ابرا معسری، اگر یوں کہہ دیں للسلام قضا کا ابرا معسری وزن ٹوٹ جائے گا. آگے کہا وہ مثلہ القرط، یہ فرمایا اے فی الغسلی،
یہ جو بالیوں کا مسئلہ، عورتیں کان میں پہنتی ہیں بالیاں، کہتے ہیں کہ انگشتری کو حرکت دینا مستحب ہے، اسی طرح سے بالی کو بھی حرکت دینا مستحب ہے، تو کہتے ہیں اس کا تعلق وضو سے تو کچھ نہیں ہے نا، بالیاں کانوں میں پہنی جاتی ہیں اور کانوں کا تو مسح ہے، کہ حرکت دینے کا معاملہ تو اس لیے ہے کہ وہاں پر یقین ہو جائے کہ پانی کی تری جو ہے اندر پہنچی ہے، اور مسح میں تو تری کا پہنچنا ضروری ہے نہیں اندر، کانوں کا مسح کرنے میں، تو اس لیے بالیوں کا تذکرہ یہاں کیسے آ گیا؟ اس کا مطلب فرمایا کہ یہ غسل کا مسئلہ ہے، کہ جو خاتون غسل کر رہی ہوں اور کانوں میں بالیاں پڑی ہوئی ہیں، تو بالیوں کانوں میں جو سوراخ ہے، تو سوراخ کی جو اندرونی دیوار ہے سوراخ کی، اس میں بھی پانی پہنچنا چاہیے، تو اگر بالی ایسی ہے کہ تری اندر پہنچ جائے تو اس کو حرکت دینا مستحب ہے، اور تنگ ہے تو اس کو حرکت دینا واجب ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں علامہ شامی کی یہ غسل کے لیے، ورنہ وضو میں تو فلا مدخل له ہونا، لأنه ما يعلق بالاذن، کیونکہ یہ تو وہ چیز ہے جو کہ کان میں، یہ ماں نافیہ نہیں ہے، یہ ماں موصولہ ہے، ہاں، کیونکہ یہ تو وہ چیز ہے جو کانوں میں لٹکائی جاتی ہے، بالی۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک اور چیز ہے مستحبات میں، عدم الاستعانت بغیرہ، کسی اور سے مدد نہ لینا، یہ بھی کرتے ہیں ہم لوگ، چلیے اس کو پڑھتے ہیں۔ استعانت بالغیر کا کیا مسئلہ ہے؟ وضو میں استعانت بالغیر، بہت غور سے اسے سمجھیے، کیونکہ مدرسین، اساتذہ، ماں باپ اور بھی بڑے لوگ یہ بہت مدد لیتے ہیں، تو بعض وہ صورتیں ہیں کہ مدد لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ بندہ وضو خود سے کرے، پانی منگا لے، مدد لے لے، پانی رکھوا لے، لیکن جو وضو کا عمل ہے، چہرے پر پانی ڈالنا، چلو لے کر کے کلی کرنا، وہ تو خود سے کرے۔ فرمایا وَأَمَّا اسْتِعَانَتُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، اب کہتے ہیں کہ حضور، وہ کہا کہ استعانت بالغیر جو ہے نا، اس میں کراہت ہے، اور کسی اور سے مدد نہ لینا یہ مستحب ہے، عدم الاستعانت بالغیر، اور آگے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرے سے مدد لینا، حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے مدد لینا، یہ تعلیم جواز کے لیے۔ کہتے ہیں قضا فی البساط یا فتاوی بساطیہ میں ایسا ہی ہے، اس کا فائدہ یہ ہے، حاصل یہ ہے کہ استعانت مکروہ ہے، یہاں تک کہ اس جواب کی ضرورت پڑی تبھی تو، کہ استعانت مکروہ ہے تو سرکار نے کیوں کیا؟ جواب یہ کہ تعلیم جواز کے لیے کیا، اور کراہت کا وہ مفہوم جیسے کراہت تنزیہی، جواز سے اس کا مقابلہ نہیں ہے، وہ چیز، وہ عمل جائز بھی ہوگا، مکروہ تنزیہی بھی ہوگا، ہو سکتا ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ غیر سے مدد لینا مکروہ ہے، تو سوال پیدا ہوا کہ حضور نے کیوں لیا؟ جواب یہ ہے کہ تعلیم جواز کے لیے ایسا کیا، اور شرح منیہ میں جو تفصیل ہے اس کے ظاہر سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے، تو پھر جواب کی ضرورت بھی نہیں ہے، حضور کریم علیہ السلام نے کیا تو کیا، اس میں حرج کیا ہے؟ اذا کانت بطیب قلب ومحبت من المعین من غیر تکلیف من المتوضی، جبکہ خوش دلی سے ہو، اور جو پانی یا وضو میں مدد کر رہا ہے اس کی محبت کی وجہ سے ہو، متوضی جو وضو کرنے جا رہا ہے اس نے اس کا مکلف نہ کیا ہو کہ لاؤ جناب لے کے آؤ، جاؤ پانی لے کے آؤ، متوضی نے یہ حکم نہیں دیا، بلکہ جو پانی لا کر کے دینا چاہ رہا ہے، جو معین ہونا چاہ رہا ہے، جو خدمت کرنا چاہ رہا ہے، وہ اپنی محبت کی وجہ سے وہ خود پیشکش کر رہا ہے، تو اس میں تو اس کی دل جوئی اسی میں ہے کہ اس کا پانی، اس کی مدد قبول کر لی جائے، کوئی مدد کرتا ہے اس کی مدد قبول کر لی جائے، کوئی خدمت کرنا چاہتا ہے اس کی خدمت قبول کر لی جائے، تو بندہ خوش ہوتا ہے، تو خوش دلی سے ایسا کر لیا جائے، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ جبکہ متوضی کسی کو اس کا مکلف نہ کرے، جب مکلف کرے گا تو پھر اس میں کچھ تو کمی آئی جاتی ہے۔ فرماتے وعلیہ مشافی ہدیت العماد، ہدیت ابن عباد، اس کتاب میں اسی پر مشی فرمائی گئی کہ جب خوش دلی سے ہو اور کوئی خدمت کے طور پہ کرنا چاہے، متوضی خود اس کا حکم نہ دے،
تو سرے سے کوئی کراہت نہیں ہے، لیکن ذکر فی الحلیہ لیکن ذکر فی الحلیۃ احادیث کثیرۃ من الصحیحین وغیرہما فیہا التصریح بصب الماء علیہ بطلبہ بدونہ. یہاں پہ کہتے ہیں حلیہ وغیرہ میں بخاری، مسلم اور دیگر کتابوں سے بہت حدیثیں تخریج فرمائی، ایسی حدیثیں جس میں صراحتاً یہ بیان کیا گیا کہ رسول کریم علیہ السلام نے پانی مانگا. لیجیے جناب، اب من غیر تکلیف من متودی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ کوئی کراہت نہیں اگر متودی حکم نہ دے تو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر متودی حکم دے گا تو کراہت ہے. تو اب وہ حدیثوں میں کیا بنے گا؟ جو حدیثیں پیش کی گئی ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پانی مانگا، فیہ التصریح بصب الماء علیہ، پانی مانگنا ہی نہیں بلکہ پانی ڈالنے کا بھی حکم دیا. اور صحابہ، کسی صحابی نے پانی ڈالا، حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے پانی ڈالا، اور لوگوں نے، حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں روایت ہے. تو اس میں صراحتاً یہ بیان کیا گیا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر وضو کا پانی ڈالا گیا، سرکار کے حکم سے اور بغیر حکم کے بھی، دونوں طرح سے ایسا ہوا ہے. اور پھر انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایسا کیا، اس جیسے معاملات میں آپ کا عمل محمول علی الجواز الذی لا تجامعہ الکراہۃ، الذی لا تجامعہ الکراہۃ، اس جواز پر محمول ہوگا آپ کا فعل جو کراہت کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، اس کے ساتھ کراہت شامل نہیں ہے، جی جائز ہے. لأن الجزم بعدم ارتکابہ المکروہ من غیر معارض واقع فی حقہ. یہ واقع جو ہے نا، یہ انا کی خبر ہے اور جزم اس کا اسم ہے. اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کسی ارتکاب، کسی مکروہ اور ناپسندیدہ فعل کے ارتکاب کا نہ کرنا، اس پر یقین جو ہے وہ واقع فی حق ہی، یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں واقع ہے، ثابت ہے، من غیر معارض. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی مکروہ کا ارتکاب نہیں فرماتے، اس بات پر یقین ہے، اور اس پر کوئی معارض بھی نہیں ہے کہ کوئی اور روایت موجود ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ناپسندیدہ عمل کا ارتکاب فرمایا معاذ اللہ، اور دوسری روایت میں جو ہو کہ نہیں آپ نے وہ عمل نہیں فرمایا، تو معارض ہو، دو روایتیں ایک دوسرے سے معارض ہو جائیں گی. تو یہ معارض بھی نہیں ہے. جو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کے تعلق سے اس بات کا جزم ہے کہ آپ نے کبھی کسی مکروہ فعل کا ارتکاب نہیں فرمایا، یہ بغیر کسی معارض کے، کسی معارض روایت کے بغیر یہ سرکار کے حق میں ثابت ہے. اس لیے آپ کے عمل کو اس کراہت، اس جواز پر محمول نہیں کریں گے جو جواز کراہت کے ساتھ جمع ہوتا ہے، بلکہ اس جواز پر جو کراہت کے ساتھ جمع نہیں ہے، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کبھی مکروہ فعل کا ارتکاب کیا ہو. نعم، ہاں یہ ہے کہ قد یکون الفعل منہ بیان الجواز، کبھی بیان، یہ وضو کے بارے میں تو کچھ نہیں ہے کوئی روایت، لیکن ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی فعل بیان جواز کے لیے آیا، لیکن بعد قیام الدلیل المقتضی للکراہتی، لیکن بعد اس کے کہ ایک دلیل قائم ہو چکی جو اس فعل کی کراہت کی مقتضی ہے. ایک دلیل قائم ہے حدیث پاک سے یا آیت کریمہ سے جو چاہتی ہے کہ وہ جو مقتضی ہے، جو ثابت کرتی ہے کہ یہ فعل مکروہ ہے، اور پھر دوسری روایت سے یہ ثابت ہوا کہ حضور کریم علیہ السلام نے کیا، تو اب ایسا ہوگا یہ بیان جواز کے لیے. اور یہ والا جواز وہ ہے جو تو جامع الکراہت، تو جامع الکراہت، تو جامع الکراہت.
فَإِذَا لَمْ يَقُمْ لَمْ يَصِحَ أَنْ يُقَالَ بِالْكَرَاهَةِ، تو اب وضو کے بارے میں تو کوئی ایسا عمل ثابت ہی نہیں ہے، کوئی دلیل ثابت ہی نہیں ہے. آپ نے مثال کے طور پر وضو کے معاملے میں منع کر دیا، کسی سے پانی بھی مت منگاؤ. پہلے تو ابھی جب آپ بولیں گے کہ وضو کے معاملے میں کسی سے مدد لینا مکروہ ہے، یہ کیسے کہیں گے؟ جب کوئی حدیث کوئی دلیل ہوگی تبھی تو کہیں گے. کسی سے پانی منگوانا بھی منع ہے، کسی سے پانی ڈلوانا بھی منع ہے. کوئی حدیث ہو. یہاں تو غیر معارض کہا گیا نا، کوئی معارض روایت موجود نہیں ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے؟ یہ جو کہا گیا وہ مفاد ان الاستعانۃ مکروہۃ، یہ دیکھیے بس زاویہ میں ایسے ہی ہے. اس کا حاصل یہ ہے کہ استعانت مکروہ ہے، اور شرح منیہ میں یہ ہے کہ کوئی کراہت نہیں ہے. تو ابھی علامہ شامی اس پر بات کر رہے ہیں کہ استعانت بالغیر مکروہ ہے. اس کے لیے دلیل تو ہونی چاہیے. دلیل سے جب ثابت ہو کہ استعانت مکروہ ہے، اور پھر وہ حدیث پاک سامنے آ جائے کہ رسول کریم علیہ السلام نے تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی مدد قبول فرمائی ہے، تو اب آپ کہیں گے کہ وہ عمل وہ بیان جواز کے لیے ہے، کیونکہ وہ کراہت تو پہلے سے ثابت ہے. یہاں تو کراہت کے لیے کوئی روایت بھی نہیں ہے کہ دوسرے سے مدد لینا، وضو کے لیے پانی مانگنا یہ مکروہ ہے. تو پھر کراہت والا قول کیسے کر سکتے ہیں؟ فَإِذَا لَمْ يَقُمْ، جب کوئی دلیل جو مقتضی کراہت ہو وہ قائم ہی نہیں ہے، لم يصح ان يقال بالکراہت، تو کراہت کا قول کرنا درست ہوا؟ یہ نہیں ہوا. اس لیے آپ کے فعل کو اس جواز پر محمول نہیں کریں گے جو کراہت کے ساتھ جمع ہو، اس جواز پر محمول کریں گے جو کراہت کے ساتھ جمع نہ ہو. ثم يعلل ما ورد من الفعل، پھر یہ کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو قبول کیا، حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے ان کے اوپر پانی ڈالا، وضو کا پانی لائے، اور بھی صحابہ کرام لائے. تو یہ جو سرکار نے کیا، دوسروں سے مدد حاصل کی ہے، مانگا بھی ہے، اور لوگوں نے خدمت کی ہے تو قبول بھی کیا ہے. تو اس کی تعلیل اور وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ بیان جواز کے لیے. ولم یوجد دلیل معتبر یفید الکراہت ہونا، اور کوئی ایسی دلیل ہے ہی نہیں جو معتبر دلیل ہو، اور یہاں وضو کے بیان میں جو مدد لینے والی بات ہے اس میں کراہت کا افادہ کرے. کوئی ایسی معتبر دلیل نہیں ہے. آگے جو بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ضعیف روایت ہے. کوئی معتبر دلیل نہیں ہے، کوئی مستند دلیل نہیں ہے جو کراہت کا افادہ کرے. تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب وہ اس جواب کی کیا ضرورت ہے پھر کہ حضور کریم علیہ السلام نے جو لوگوں سے مدد لی ہے وہ جواز، تعلیم جواز پر محمول ہے؟ کیا ضرورت ہے اس جواب کی؟ فرماتے وَإِنَّمَا وَرَدَ فِي حدیث، ہاں ضعیف روایت میں یہ بات آئی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انی لا احب ان یعیننی علی وضوء احد، میں پسند نہیں کرتا کہ میرے وضو پر مجھے کوئی مدد دے، کوئی مدد کرے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہوا. تو یہ ناپسندیدگی کراہت کو مستلزم نہیں ہے، اور یہ ضعیف روایت بھی ہے. اسی طرح سے ووارد انہ، ایک اور روایت آئی انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یکیلو طہورہ الی احد، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے طہور یعنی وضو اور غسل کا معاملہ کسی اور کو سپرد نہیں کرتے تھے. یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے وضو اور غسل کا معاملہ کرتے، یہ ذمہ داری کسی اور کو سپرد نہیں کرتے. یہ بھی حدیث پاک، اور یہ بھی روایت بہت ضعیف ہے. لیکن اگر ثابت بھی ہو تو ان دونوں روایتوں سے کا حاصل کیا ہے؟ کیا یہ دونوں روایتیں اپنے مفہوم کے اعتبار سے ان روایتوں کا معارضہ کر سکتی ہیں جو حدیثیں گزر چکی ہیں؟
ان میں بار بار ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے نا وضو کا پانی ڈالا گیا اور آپ نے ڈلوایا، پانی آپ نے مانگا، اور یہاں پر یہ ہے کہ سرکار کسی کو اپنے وضو کا کام جو ہے نا سپرد نہیں کرتے. تو یہ اگر ثابت بھی ہو تو ان احادیث کا کے معارضے کی قوت نہیں رکھتی جو پہلے گزر چکی. حالانکہ یہاں ان روایتوں میں یہ بھی احتمال ہے کہ ان المراد انہ هو الذی یباشر غسل اعضائه ومسحها بنفسه. یہ جو فرمایا گیا لا یکلو طہورہ الی احد، اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ فعل وضو میں، فعل وضو ایک ہوتا ہے پانی کنویں سے نکالنا، دوسرا ہے وہاں سے پانی وضو کی جگہ تک لانا، تیسرا ہے اعضا پر پانی اڈیلنا ڈالنا. یہ سب جو ہے نا مقدمات ہیں، وسائل ہے، اور اصل عمل شروع ہوتا ہے پانی بدن پر ڈال کر کے اس کو اس پر دلق کرنا اور مباشرت وضو کا عمل کرنا. تو یہ جو روایت ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وضو اور غسل کے معاملے کو کسی کے حوالے نہیں کرتے تھے، ہو سکتا ہے اس سے مراد یہ کہ مباشرت وضو کا عمل، نہ یہ کہ پانی لانے کا عمل یا مدد لینے کا عمل. مع احتمال ان المراد انہ هو الذی، کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی یباشر غسل اعضائہ، اپنے اعضائے وضو کو دھلتے تھے اور ان اعضاء کو مسح بھی خود ہی بذات خود کرتے تھے، کسی اور سے نہیں کہتے تھے کہ تم جناب آ کر کے جو ہے نا وہ میرے سر کا مسح کر دو، میرے چہرے پہ پانی ڈال دو. ہاں پانی کوئی ڈال رہا ہے، آپ لے رہے ہیں، لیکن چہرہ خود دھل رہے ہیں. تو اپنے وضو کو کسی کے حوالے نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ افعال کسی اور سے نہیں کرواتے تھے، خود ہی کرتے تھے. تو یہ اس کا تو مفہوم ہی کچھ اور ہو گیا. لأن الظاہر انہ من السنن المؤکدہ، اس لیے کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ جو وضو کا فعل انجام دینا، چہرہ دھونا خود سے، یہ سنن مؤکدہ میں ہے، خود سے، اس میں مدد نہیں لینے کا. فَيُكْرَهُ لِلشَّخْصِ أَن يَفْعَلَ لَهُ ذَلِكَ غَيْرُهُ بِلَا عُذْرٍ. تو یہ چیز مکروہ ہے کسی بھی بندے کے لیے کہ یہ عمل اس کے لیے کوئی اور بندہ کرے جبکہ اس پہلے بندے کو کوئی عذر بھی نہ ہو. زید وضو کرنے جا رہا ہے تو اس کے لیے بکر پانی لا دے، پانی اس سے اڈیل دے، یہ سب کر دے، ٹھیک ہے. لیکن اب یہ مکروہ ہے کہ زید بلا وجہ میں بکر سے کہے، یا بکر جو ہے وہ خود سے کرے کہ اپنے ہی ہاتھوں میں پانی اڈیل کر کے زید کا چہرہ دھلا رہا ہے، اس کا ہاتھ دھلا رہا ہے اپنا ہاتھ لگا کر کے. تو یہ جو ہے نا یہ مکروہ عمل ہے. وَلَعَلَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِ الْاِخْتِيَار، ہو سکتا ہے کہ علامہ ابو داؤد موصلی کی جو کتاب ہے المختار کی شرح الاختیار، اس میں جو یہ فرمایا یُکرَہُ أَن يَسْتَعِينَ فِي وُضُوئِهِ بِغَيْرِهِ، کہ کسی اور سے مدد لینا وضو میں یہ مکروہ ہے. ہو سکتا ہے یہی مراد ہو مکروہ سے، ورنہ مکروہ تو نہیں ہے. وضو کے معاملے میں پانی منگانا، پانی نکالنا ڈالنا، اتنی مدد لینا مکروہ نہیں ہے. تو الاختیار نے مکروہ کیسے کہہ دیا؟ ہو سکتا ہے مکروہ سے مراد مباشرت افعال وضو یہ ہو. یکرہ ان یستعین فی وضوئہ بغیر، کسی اور سے اپنے وضو میں مدد لینا یہ مکروہ ہے. الا عند العجز، مگر جبکہ بندہ مجبور ہو. اب چہرے پہ، ہاتھوں پہ مثال کے طور پر جو ہے نا وہ چھالے پڑ گئے ہیں، تو اب کیسے وضو کریں؟ تو پھر کسی اور سے کہا بھائی تم پانی لے کر کے میرے چہرے پہ ڈال دو، دلک بھی کر دو، تو یہ مجبوری کی صورت الگ ہے. کسی اور سے مدد لینا اپنے وضو میں یہ مکروہ ہے. کیوں؟ لیکون اعظم لثوابہ واخلص العبادتی، تاکہ اس کا ثواب اور زیادہ ہو اور اس کی عبادت اور زیادہ اخلاص کے ساتھ ہو. ملخصاً اس کا خلاصہ اب علامہ شامی کہہ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، حاصل ان الاستعانۃ فی الوضوء. اب استعانت کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. وضو میں مدد لینا کسی اور سے، ان کانت بصب الماء، اگر پانی ڈالنے کے مفہوم میں ہے، او استقائہ، یا پانی کنویں سے نکالنے کے طور پر ہے، او احبار ہی، یا وہاں کنویں سے پانی لے کر کے یہاں جو متوضی ہے اس کے پاس لانے کے مفہوم میں ہے،
فلا کراہت بھی اصلا، تو یہ کچھ بھی کراہت نہیں ہے، اس میں کوئی کراہت، ولو بے طلب ہی، اگرچہ متودی مانگے، متودی کا مانگنا بھی درست ہے، مدد کرنا بھی درست ہے، لیکن اگر یہ جو استعانت ہے یہ پانی لانے اور نکالنے اور اڈیلنے میں نہیں، بلکہ غسل و مسح کی مباشرت میں ہو، دھلنے میں، سر کا مسح کرنے میں، تو یہ مکروہ ہے، جبکہ بلا عذر ہو۔ یہ قول فیصل آ گیا علامہ شافعی کا۔ ولیذا قال فی التاتار خانیہ، اسی لیے فتاوی تاتار خانیہ میں ہے کہ ومن آداب ان یقوم بامر الوضوء بنفسہ، یہ وضو کے مستحبات میں سے ہے کہ وضو خود ہی کرے، امر وضو کا معاملہ خود ہی کرے، ولو استعان بغیرہ، اور اگر کسی اور سے مدد لیتا ہے، جازا، یہ ٹھیک ہے، بعد ان لا یکون الغاسل غیرہ، بشرطے کہ ہونے والا اس کا اور اس کا غیر نہ ہو، وہ غیر جو ہے نا پانی لا دے، کچھ اور مدد کر دے، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہی پورا وضو بھی کرا رہا ہے، بل یغسل بنفسہ، بلکہ یہ بندہ خود ہی دھوئے۔ چلیے اسی پر ہم روک دیتے ہیں۔ اچھا، یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ بلند جگہ پر بیٹھنا تاکہ مائع مستعمل سے بچے، اور کمال الدین، علامہ کمال الدین کی عبارت ہے حفظ و سیابی من التقاطع، وہی اشمل، اتنا دیکھ لیں۔ تحرزن، مائع مستعمل سے بچنے کے طور پر، لوقوع الخلاف فی نجاستی، کیونکہ مائع مستعمل کی نجاست میں اختلاف ہے، اور اصل فتویٰ تو یہی ہے، فتویٰ تو اسی پر ہے کہ مائع مستعمل پاک ہے لیکن مطہر نہیں ہے۔ ایک قول امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے کہ مائع مستعمل نجس ہے، تو اختلاف سے بچنا بہرحال بہتر ہے، مستحب ہے، اس لیے پانی غسالہ جو وضو کا پانی مائع مستعمل ہے وہ کپڑے پر نہ پڑے، بدن پہ نہ پڑے، اس سے بچنے کے لیے اونچی جگہ پر بیٹھنا بہتر ہے۔ وَلِأَنَّهُ مستقذر، یہ تو شرعی حکم تھا کہ نجاست میں اختلاف ہے، لیکن طبعی طور پر مستقذر تو ہے نا پانی، وہ ایک پانی جو آپ چہرے کو جس سے دھل چکے ہیں، کلی کر چکے ہیں، اسی پانی کو استعمال کرنے میں ایک طبعی طور پر نفرت ہوتی ہے، خراب لگتا ہے، تو ایسے استقذار سے بچنا بھی بہتر ہے، اس لیے یہ مستحب ہے۔ ولیذا کرہ شربہ والعجن بہ، اور اسی کی وجہ سے یہ استقذار جو ہے، یعنی استقذار شرعی نہیں، استقذار طبعی، طبیعت گھن کرتی ہے، اگرچہ شرعاً جو ہے نا وہ ناپاک نہ ہو، طبیعت گھن کرتی ہے، اسی وجہ سے مائع مستعمل کو پینا بھی مکروہ ہے، اس سے آٹا گوندنا بھی مکروہ ہے، علی القول الصحیح بطہارتی، اس صحیح قول کی بنیاد پر جو اس کی طہارت کے تعلق سے وارد ہوا کہ مائع مستعمل پاک، جب پاک ہے تو پینے میں کیا حرج ہے، جب پاک ہے تو اس سے آٹا گوندنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی اس سے آٹا گوندنا، اس کو پینا مکروہ ہے، استقذار طبعی کی بنیاد پر۔ فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا نا علامہ کمال الدین نے، ان کی بات زیادہ اشمل ہے، اشمل اے عام، کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اونچی جگہ پہ بیٹھے، بلکہ انہوں نے یہ کہا اپنے کپڑوں کو بچائے، لأنه قد يكون مستعليا، کیونکہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بندہ اونچی جگہ بیٹھا تو ہے لیکن پھر بھی اپنے کپڑوں کو نہیں بچا رہا ہے، اس لیے اونچی جگہ بیٹھنے سے کیا فائدہ، اصل یہ ہے کہ اونچی جگہ بیٹھے یا نیچی جگہ بیٹھے، کہیں بیٹھے، مائع مستعمل سے اپنے کپڑے بچائے۔ چلیے یہیں پر ہم روکتے ہیں۔
یہاں سے انشاءاللہ کل کریں گے.